أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم اس اجلاس کے ناظم محترم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر معزز علماء کرام بالخصوص فضیلت الشیخ مولانا عبد الرحمن صاحب السلفی حفظہ اللہ جنہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور شنکر نگر کے اس پروگرام کی تاریخ متعین کی اور شنکر نگر اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، 22 جون کا یہ پروگرام کافی پہلے سے فکس تھا اور اپنے وقت مقررہ پر آپ لوگوں نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ تعاون کر کے اس پروگرام کو یہاں رچایا اور بسایا، اور الحمدللہ جتنے علماء کو آپ نے مدعو کیا وہ سب شریک ہوئے۔ میں کل اس وقت آگرہ میں تھا، ممکن نہیں تھا اس اجلاس میں میرا پہنچنا۔ 5 مئی کو میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور اس کے بعد سے پھر میں مسلسل اٹاوا ہی میں ہوں۔
بقرعید کا دن تھا قربانی کا. محلے میں جو چلن ہے گاؤں میں ہوتا ہی عام طور پر کہ جب پہلی کوئی عید یا بقرعید آتی ہے بہت سے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. اسی سلسلے میں کچھ لوگ آئے گئے، کچھ لیڈیز آئیں، خواتین آئیں. ہماری والدہ کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، بی پی ہائی ہو گیا، ڈپریشن میں چلی گئی، اور اسی وقت سے میں ان کی دیکھ ریکھ میں لگا تھا. کل یہ حالت تھی کہ مجھے جمعہ کا خطبہ دینے کے بعد ان کو آگرہ لے جانا پڑا، اور ادھر سے عبدالاول صاحب کا فون، مولانا عبدالرحمن صاحب کا فون. میں نے کنڈیشن بتائی کہ دیکھیے اگر آگرہ میں ایڈمٹ کر لیا ڈاکٹر نے تب تو میں اپنی والدہ کے ساتھ رہوں گا، اور اگر چیک کرنے کے بعد کچھ جانچیں کرانے کے بعد دوائیں لکھ دی اور میں گھر لے آیا تو پھر میں کوشش کروں گا کہ میں آ جاؤں. رات کے 4 بجے تک میں وہیں رہا، اور پھر جب ساری رپورٹس نارمل آئیں تو پھر دوا لکھوا کے میں وہاں سے چلا، اور 6 بجے میں کعبہ پہنچا، اور پھر وہاں سے ظہر بعد نکلا کیونکہ اس وقت میں بھی دیکھنا تھا ان کی طبیعت کچھ بگڑ تو نہیں جا رہی. ظہر کے بعد نکلا، تقریباً 4:30-5 بجے میں لکھنؤ پہنچا، اور پھر اسی گاڑی سے میں یہاں تک پہنچا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ والدہ محترمہ کو بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. مجھ سے پہلے جو 2 عظیم و خطبہ نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے، آپ نے بیٹھ کر سنا، اور آپ کی ہمت کو بھی میں داد دیتا ہوں کہ آپ عشاء کے بعد سے لے کر رات کے 1:30 بجے تک ابھی تک یہاں دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ان دونوں خطیبوں کو سنا، بیچ میں نظمیں نعتیں بھی سنی، اور آپ مجھے بھی برداشت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ کہنے والوں کو سننے والوں کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے. شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا انداز اپنا ایک الگ انداز ہے. حدیثوں کے حافظ ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، کئی علمی کتابیں وہ لکھ چکے ہیں اور کئی زیر طبع ہیں. اس وقت اپنا ایک اسکول دا نالج کے نام سے جو چلا رہے ہیں اس پر ان کی پوری توجہ ہے. پروگرام کم کر دیے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان کی صحت و تندرستی میں اضافہ فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور ان کو صحت و عافیت والی ایک لمبی زندگی عطا فرمائے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جس آیت کو پڑھا ہے اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے اس کے سمجھنے میں، اور اس بات کو بھی سمجھنے میں کہ میں کیا بولنا چاہتا ہوں اور کیا سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، کوئی دوسرا دین ڈھونڈے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اس کے اندر کتنی ہی اچھی باتیں کیوں نہ ہو، وہ خوبیوں کا مرکز ہی کیوں نہ ہو، بھلائیوں کا ذخیرہ ہی اس کے اندر کیوں نہ ہو، اگر آپ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کر رہے ہیں یا اس پر عمل کر رہے ہیں تو وہ ریجیکٹڈ ہے اللہ کی نظر میں، وہ مردود ہے اللہ کی نظر میں، وہ رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا. ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اسلام جیسا مذہب ہمیں اس نے عطا فرمایا
اس پر ہر مسلم شخص کو، ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین تلاش کرنے والا قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب کوئی بھی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ تو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا ہو گیا، قرآن اسلام کی تعریف نہیں کرے گا تو کس کی تعریف کرے گا؟ اور جرجیت صاحب مسلمان ہیں، وہ اسلام کی تعریف نہیں کریں گے تو کس کی تعریف کریں گے؟ یہ کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے، بول سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسلام کی تعریف کی کیوں ہے یہ دیکھیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسلام اس لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کا مذہب ہے، اسلام اس لیے بہتر ہے اور سب سے عمدہ اور سب سے اچھا دین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا یہی دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہی دین اتارا ہے اور وہ دین آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آ رہا ہے۔ وہ دین سب کا دین ہے اور وہی دین اسلام ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے تو ہر غیر مسلم، ہر نان مومن آپ سے اعتراض کرے گا۔ آپ اس کے سامنے کہیں گے اسلام کی تعریف کریں گے اور یہ کہیں گے یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو کوئی اس کو نہیں مانے گا۔ جب آپ اس کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ یہ اسلام آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی، جتنے بھی اوتار، جتنے بھی رشی، جتنے بھی منی، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی میسنجرز اس دنیا میں آئے، جتنے بھی پروفٹ آئے، وہ سب اسی اسلام کو لے کر آئے۔ یہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے پیغمبروں کا، سارے نبیوں کا دین یہی ہے۔ تو کوئی اعتراض نہیں کرے۔ بھائی اللہ نے یہ ہوا جو چلائی ہے، آج ہمیں محسوس ہو رہی ہے ہم اور آپ کھلی ہوا میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوا کی تخلیق ہوئی ہے یہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ اس ہوا پر سب کا ادھیکار ہے، ہندو بھائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، بدھسٹوں کا بھی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا ہندو بھائیوں کے لیے یا جینیوں کے لیے، نہیں، یہ سب کے لیے۔ یہ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے کیا اس پر کسی ایک قوم کا ادھیکار ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں آسمان سے جو بارش ہوتی ہے صرف ہندوؤں کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے لیے نہیں؟ ہندو بھائیوں کو بھی اسی بارش سے فائدہ ملتا ہے، مسلمانوں کو بھی پہنچتا ہے، عیسائیوں کو بھی پہنچتا ہے، بدھسٹوں کو بھی پہنچتا ہے، جینیوں کو بھی پہنچتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جیوت دھرم ہیں ان دھرم کے سبھی ماننے والوں کو پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے سورج کی روشنی سب کے لیے، چاند کی روشنی سب کے لیے، یہ دھرتی، یہ زمین اللہ نے بنائی یہ سب کے لیے، یہ آسمان اللہ نے بنایا سب کے لیے۔ تو ظاہر ہے یہی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور کہ جب اللہ کی بنائی ہوئی ہوا سب کے لیے ہے، سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، چاند کی روشنی سب کے لیے ہے، تو بارش سب کے لیے ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا اتارا ہوا دھرم بھی ایک ہے، وہ بھی سب کے لیے۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں جنہوں نے الگ الگ دھرم بنا ڈالے۔ کوئی ہے جو چندرما کی پوجا کرنے لگا، کوئی ہے جو چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنے لگا اور چاند کو دیکھ کر افطار کرنے لگا۔ مانتے سبھی ہیں، فائدہ سبھی اٹھا رہے ہیں، لیکن غور کرنے کی چیز ہے کہ چاند کسی ایک کا نہیں،
سورج کسی ایک کا نہیں، اللہ نے جو بنایا ہے اس کی تخلیق کی وہ سب کے لیے ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے، جو دھرم اتارا ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ عربی میں اسی کو اسلام کہہ لو، سنسکرت میں اسی کو سناتن کہہ لو، شاشوت کہہ لو، دین حنیف کہہ لو، دین قیم کہہ لو، جو چاہو کہہ لو میرے بھائیوں، لیکن وہ ہے ایک ہی اور وہ سب کا دین ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین، یہ اسلام صرف تمہارا دین نہیں ہے، اور ہم نے یہ تمہیں اسلام دے کر بھیجا، اور تم سے پہلے کے جو پیغمبر آئے ان کو ہم نے اسلام نہیں دیا تھا، یہ نہیں کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ان سب کو اسی دین کی دعوت دی تھی، اسی کا پیغام دیا تھا جو پیغام تم لے کر جا رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ کہاں کہا اللہ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں اسلام دے کر بھیج رہے ہیں؟ نہیں کہا۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھیں، قرآن کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے، ہم نے آپ کو اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، جو دین ہم نے آپ سے پہلے نوح کو دے کر بھیجا تھا، جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے نوح کو کیا تھا، نوح کو دے کر بھیجا تھا۔ مطلب ویدوں کے آدھار پر دیکھیں تو منو، جو دھرم منو لے کر آئے تھے، جو دھرم نوح لے کر آئے تھے۔ میں منو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر جو واقعہ نوح علیہ السلام کے سلسلے میں آیا ہے کہ وہ زمین سے بھی پانی نکلا اور آسمان سے بھی پانی آیا، نوح علیہ السلام اور ان کے حواری جتنے تھے سب کشتی میں بیٹھ گئے، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی بارش۔ نوح کا بیٹا کنعان پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے آج اللہ کا عذاب تجھے نہیں چھوڑ سکتا ہے، کسی کو نہیں، میری کشتی میں آ جا، ایمان لیا، لیکن وہ نہیں مانا اور پانی وہاں تک پہنچ گیا اور نوح کا بیٹا نوح کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گیا۔ جو واقعہ قرآن کریم کے اندر نوح علیہ السلام کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، جو واقعہ نوح علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں لکھا ہے، وہی واقعہ بالکل ہو بہو سیم ٹو سیم منوسمرتی کے اندر منو کے تعلق سے لکھا ہوا ہے۔ جل پلائن ہوا، دھرتی سے بھی پانی، زمین سے اور آسمان سے بھی بارش۔ منو کا پتر پروت پہ چڑھ گیا، منو نے کہا ایک ایشور کی اپاسنا کر، ایک ایشور کی پوجا کرنے والا بن جا، میرے ناؤ میں آ کر بیٹھ جا، آج ایشوریہ پرکوپ تجھے نہیں چھوڑے گا۔ ایشوریہ پرکوپ مانی عذاب الہی آج تجھے نہیں چھوڑے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ منو کے پتر نے منو کی بات نہیں مانی، اتہ وہ ڈوب کے مر گیا۔ یہی واقعہ منوسمرتی میں لکھا ہے، اور کس کے تعلق سے؟ منو کے تعلق سے، یعنی ہمارے ہاں جس کو نوح کہا گیا، منوسمرتی میں اسی کو منو کہا گیا۔ اور یہ دھرم، یہ دین نوح علیہ السلام کا بھی تھا، منو کا بھی تھا۔ منوسمرتی آپ پڑھیں گے تو آپ تعجب کریں گے، قرآن ایک طرف کھول کے بیٹھ جائیے اور ایک طرف منوسمرتی پڑھتے جائیے، توحید بھی ملے گا، جانوروں کو ذبح کرنے کی کے منتر بھی ملیں گے، قربانی کا ذکر بھی ملے گا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر بھی ملے گا کہ ایک باپ نے اپنے پتر کی گردن پہ چھری یہ سب کچھ آپ کو منوسمرتی کے اندر ملے گا۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، ابھی اتنی بات میں نے اس لیے بول دی ہے کیونکہ لنگڑی لولی سرکار آ رہی ہے۔ اگر لنگڑی لولی نہ ہوتی تو پھر شاید اتنا بھی نہ بولتے، اب اتنا تھوڑا سا بولنے کا ادھیکار ہے اور حق ہے مجھے، تھوڑی سی ہمت بھی آئی ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا اس بات کو سنیے
کیا کہا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو کوئی نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا، کوئی نیا مذہب دے کر نہیں بھیجا، آپ سے پہلے اسی مذہب کی استھاپنا کے لیے، اسی مذہب کے نفاذ کے لیے، اسی دین کے نفاذ کے لیے ہم نے نوح کو بھیجا تھا، جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی، جس کا میسج میں نے آپ کو دے دیا تھا۔ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، اور ابراہیم کے بعد اسی دین کو، اسی اسلام کو ابراہیم بھی لے کر گئے، موسیٰ بھی لے کر آئے اور عیسیٰ بھی لے کر آئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے نبیوں کو ہم نے وہی دین دے کر بھیجا جو دین ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے۔ پتا چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لائے، وہی دین ہے جو نوح کا تھا، وہی دین ہے جو موسیٰ کا تھا، ابراہیم کا تھا اور عیسیٰ کا تھا۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے نبی کہہ دو، اے اہل کتاب آؤ، اے یہودیو آؤ، اے عیسائیو آؤ، جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں، اے اہل کتاب آؤ۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو چیلنج، اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے کہلوا رہا ہے؟ اپنے نبی سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنسمنٹ کر دو، کہہ دو، اعلان کر دو، بلاؤ، نمنترن دو، نیوتا دو۔ کیا؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے تورات والو، زبور والو، انجیل والو، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ ارے جب سب کا دین ایک ہے تو سب کا کلمہ بھی ایک ہے، جب سب کا مذہب ایک ہے اور سارے نبی جب ایک ہی دین لے کے آئے ہیں تو مول منتر، مین ورڈ، جملہ، کلمہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ ہمارا بھی کلمہ ہے اور تمہارا بھی۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ مول منتر کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ توحید، یہ سب کی دعوت تھی، سب کا میسج اور سب کا پیغام تھا۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب کا یہی پیغام تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر سموہ کے اندر، ہر ذات کے اندر، ہر برادری کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک سچیت کرنے والا، ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ہم نے ایک پیغمبر، ایک رسول بھیجا ہے، ہر قوم میں آیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول کو بھیجا، ہر امت میں آیا، ہر قوم میں آیا۔ اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پوجا سے اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو۔ ابن القیم الجوزی نے کہا ہے کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے، جس چیز کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کی جا رہی ہے وہ طاغوت کہلاتی ہے۔ میرے بھائی، سارے نبیوں کی دعوت اور رسولوں کی دعوت یہی تھی کہ اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، سب کا کلمہ ایک۔ نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو
تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ دیکھیے کلمے کا پہلا جز نہیں بدلا جا رہا ہے, کلمے کا پہلا حصہ نہیں بدلا جا رہا ہے. کلمے کا مول منتر جو لا الہ الا اللہ وہ نوح کے زمانے میں بھی رہا, وہ موسیٰ کے زمانے میں بھی رہا, وہ عیسیٰ کے زمانے میں بھی رہا, لیکن اس قوم میں جو نبی آتا رہا دوسرا جملہ اس رسول کے حساب سے تو بدلتا گیا لیکن مول منتر نہیں بدلا. لا الہ الا اللہ یہی دعوت نوح کی تھی, لا الہ الا اللہ یہی دعوت موسیٰ کی تھی, لا الہ الا اللہ یہی دعوت عیسیٰ کی. اسلام کو سب سے اچھا مذہب کیوں کہا گیا اور یہ سب کا اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے اور کوئی دین اللہ کی طرف سے نہیں اترا. یہ ہمارے اور آپ کی ایجاد کرتا دھرم ہے, مذہب جو ہم نے اور آپ نے بنا ڈالے وہ ہے, ورنہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام. اسی کو سنسکرت میں کہہ لو شاشوت دھرم. شاشوت کس کو کہتے ہیں؟ آکاش سے دھرتی تک, آسمان سے زمین تک سرکشت محفوظ, جس کا کوئی نقطہ کوئی حصہ بھی جس کا مٹایا نہ گیا ہو, سرکشت ہو, آسمان سے جس کنڈیشن میں اترا زمین پر اسی کنڈیشن میں ہو, اس کو کہتے ہیں شاشوت. شاشوت کا معنی سرکشت. مجھے بتا دیجئے قرآن سے زیادہ سرکشت کتاب کوئی ہے آج یا کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مذہبی انسان کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری کتاب بالکل سرکشت ہے اور اس میں کوئی چیز بدلی نہیں گئی ہے؟ عیسائیت ہر 100 سال کے بعد چینج ہوتی ہے اور رامائن تلسی داس جی کی ہے جس کا نام ہے رام چرت مانس, اور ایک رامائن ہے والمیکی جی کی جو 2000 سال پہلے لکھی گئی تھی. والمیکی جی نے جو لکھی اس رامائن کو دیکھ لیں اور رام چرت مانس دونوں کو دیکھ لیں تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق, دونوں رامائنوں میں زمین آسمان کا انتر. آپ کی کلیان پریس, یہ گیتا پریس گورکھپور سے جو چھپی ہے اس کو دیکھ لیجیے, اور ممبئی میں جو چھپی ہوئی ہے اس رامائن کو دیکھ لیجیے. ایک ہی کنٹری ہے لیکن چینج ہو چکی. بائبل کے نسخے بدلے جا چکے ہیں, برٹین کی بائبل دیکھ لیجیے اور امریکہ کی دیکھ لیجیے, بہت فرق نظر آ جائے گا. لیکن قرآن کریم ایک ایسی محفوظ کتاب ہے جس کنڈیشن میں آسمان سے اتاری گئی ہے, نبی اکرم کے قلب اطہر پر اتاری گئی ہے, اسی کنڈیشن میں آج تک چلی آ رہی ہے اور قیامت کی صبح تک چلی آتی رہے گی. اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ رب العالمین نے تورات کو نازل کیا لیکن حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی, زبور نازل کی لیکن حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی, انجیل نازل کی لیکن حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. لیکن جب اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت فرمائیں گے. یہ قرآن اپنی اصلی شکل میں چلا آ رہا ہے, جب سے نازل ہوا تب سے اب تک اور قیامت تک اسی اصلی شکل میں رہے گا, اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے. ایک صاحب تھے بیچارے, ادباً کہہ دیتا ہوں ورنہ صاحب کہلانے کے لائق تو نہیں ہے, چلا تھا قرآن کی آیتوں کو بدلنے کے لیے, چلا تھا کچھ قرآن کی آیتوں کو ہٹانے کے لیے,
اس نے سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کر دی تھی کہ اتنی آیتوں کو ہٹایا جائے، اتنے آیتوں کو نکالا جائے۔ اللہ کی ٹھوکر ایسی لگی کہ اللہ ہی نے اس کو ہی نکال دیا اسلام سے، اور آج نہ اس کے گھر والے اس کو دفنانے کے لیے تیار، نہ ہندو بھائی اس کو جلانے کے لیے تیار۔ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہنا کھاٹ کا۔ اب اتنی مبارک ہستی تو ہے نہیں کہ اس کا نام لوں میں، اس کا نام لینے سے پہلے وضو بنانا پڑے گا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کون ہے؟ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا؟ چلاتا قرآن بدلنے اللہ نے اسی کو بدل ڈالا۔ لے آج تجھے تیری اولاد بھی 2 گز زمین میں دفن کرنے کے لیے تیار ہے، اور ادھر کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے وہ آج تک اپنے یہاں کے دلت اور اپنے شودر ہندو بھائیوں کو وہ درجہ نہیں دے سکے۔ تم تو یہاں سے گئے ہو، تمہیں کیا درجہ دیں گے؟ تم تو یہاں سے گئے ہو، تمہیں وہ کہاں اپنے سر پہ بٹھائیں گے؟ وہ اپنے ہی شودر کو، وہ اپنے ہی دلتوں کو میرے بھائیوں بھی سچا ہندو نہیں مان سکے۔ دیکھ لیجیے ابھی قنوج کے اندر کیا ہوا۔ اکھلیش صاحب ایک مندر میں چلے گئے پوجا کرنے کے لیے، جب نکلے تو سارے برہمنوں نے وہ مندر ہی ڈھوڑالا پورا کا پورا۔ ایک نیچی اور دلت سماج کے شخص کا مندر میں جانا آج بھی میرے بھائیوں ان کی عادتیں بتلا رہی ہے کہ یہ لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں دلت سماج کو۔ موقع ملے گا تو اس طرف ہم آئیں گے۔ تو جو اپنے یہاں کے لوگوں کو اپنا مقام نہ دے سکے ہو، سچا ہندو نہیں مان سکے ہو، تو یہاں سے گئے ہو ان کو کون سا مقام دے دیں گے؟ تو یہ دین سب کا تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہ جو اس دین کو چھوڑے گا اور دوسرا دین تلاش کرے گا وہ اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ سب کا مطلب یہی تھا، اور اسی لیے یہ دین مکمل ہے۔ لے کر آئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی، لیکن مکمل ہوا جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ اسی اسلام سے راضی اور خوش ہے جو نبی نے دیا ہے۔ ابھی یہ مہینہ گزر جانے کے بعد دیکھیے گا ایک اور مہینہ آنے والا ہے، اس میں جو خرافاتیں ہم دیکھیں گے تو تھوڑا دیکھ لیجئے گا کیا نبی نے یہ سب چیزیں دی تھیں؟ کیا یہ بھالے، یہ بلم، یہ تیر، یہ کھپچیاں، یہ تازیے اور یہ ڈھول، یہ تاشے، یہ سب کیا نبی نے دیے؟ یہ سب غور کریے گا۔ آج اسلام کا نام لے لے کر جو یہ سب بیان کیے جاتے ہیں اور اسلام سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ اسلام سے ان کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ دین وہی دین مانا جائے گا جو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا تھا، اور نبی نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا تھا وہ دین۔ اسلام کو اللہ نے کیوں پسند کیا ہے؟ کئی وجہ، ابھی تو میں نے بتا دیا، اس لیے کہ یہ سب کا دین ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا کلمہ بھی جو ہے وہ سب کا کلمہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اسلام دین مکمل ہے، کمپلیٹ دین ہے، اور توحید ہے، دین توحید۔ دنیا کا کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جس میں توحید نہ ہو، توحید سب میں ہے۔ لیکن میں اسلام کو دین توحید کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اسلام میں صرف توحید ہے اور شرک نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے توحید ملے گی، شرک نہیں ملے گا۔ دوسرے مذہب کے اندر توحید بھی ہے لیکن ساتھ میں شرک بھی ہے۔ مثلا عیسائیت کو لے لیجیے، انجیل میں لکھا، آج دیکھیں بدل گئی، انجیل میں ہے there is no God but God is only one۔ اللہ ایک ہے،
There is no one, there is no God. کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. But God is the only one. ایک ہی ہے. اللہ ایک ہے. دیکھیے توحید ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ انجیل میں, نیو ٹیسٹامنٹ میں ہے. تورات میں کیا ہے؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں God is only one without second. اللہ ایک ہی ہے, دوسرے کے بغیر, دوسرے کے بنا. یعنی وہ اکیلا ہے, دوسرے کو کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے اس میں. بالکل وہی اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ اکیلا ہے, اس کا کوئی دوسرا شریک ساجی نہیں. بائبل میں کیا ہے؟ There is no God. ایک ہی ہے, کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ. But God is only one. وہ ایک ہی ہے. تورات میں کیا ہے؟ وہ ایک ہے دوسرے کے بنا. لیکن اس کے علاوہ بائبل کے اندر شرک بھی ہے. توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے. شرک کیا ہے؟ I will pray the Father, He shall give the another comforter. میں اپنے پتا سے, میں اپنے باپ سے دعا کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, جیسس کہہ رہے ہیں, میں اپنے باپ سے دعا کروں گا. یعنی اللہ کو اپنا باپ بھی کہہ رہے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, میں اپنے پتا سے, اپنے باپ سے دعا کروں گا. کیا دعا کروں گا؟ He will give the another comforter. کہ وہ تمہیں دوسرا پروٹیسٹنٹ دے, دوسرا رہبر دے, دوسرا مارگدرشک دے, دوسرا راستہ دکھانے والا دے, دوسرا کوئی نبی دے, رہبر رہنما دے. میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں. یہ شرک بھی ہے بائبل کے اندر, جو آج بھی موجود ہے. اس لیے کوئی بھی دھرم اب دین توحید نہیں رہ گیا ہے, کیونکہ توحید کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شرک بھی ملی ہوئی ہے. شرک کی آمیزش ہو گئی ہے. بائبل میں تھوڑا سا اور آگے بڑھیے, 3/1 اور 1/3 کا فارمولا ملے گا. ایک تین ہے اور تین ایک ہے. ایک تین اور تین ایک, یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہے, اللہ ہی مریم ہے. عیسیٰ ہی اللہ ہے, عیسیٰ ہی مریم ہے. مریم ہی اللہ ہے, مریم ہی عیسیٰ. ایک تین تین ایک, 3/1 1/3. ایک تین ہے, تین ایک ہے. یہ بائبل کے اندر اسی کے آگے مل جائے گا. کیا ملے گا؟ اللہ ہی عیسیٰ ہے, اللہ ہی مریم ہے. عیسیٰ ہی اللہ ہے, عیسیٰ ہی مریم ہے. مریم ہی اللہ ہے, مریم ہی عیسیٰ ہے. ایک تین ہے اور تین ایک ہے. اس لیے عیسائیت دین توحید نہیں کہلایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے. ہمارے ہندو بھائیوں میں بہت توحید ہے. ہم تو سمجھتے کوئی نظریہ آئے تھے, بیٹھیں گے تو تھوڑا سا مزہ آئے گا. بیچارے دھنیہ واد دے کر چلے گئے. ہندو دھرم کے اندر بھی توحید ہے. توحید دیکھ لیجیے پہلے کیا ہے. وہ ایک منتر تو آپ نے بہت بار سنا ہوگا, توحید کی جان ہے. وہ جیسے لا الہ الا اللہ توحید کی جان ہے, ایسی ہندو دھرم کے اندر یہ برہم سوتر جو ہے وہ توحید کی جان ہے, ایک ایشور بات کی جان ہے. ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن. ایک ہی برہما ہے, اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے. دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے, نہیں بالکل نہیں ہے, نانا ہرگز نہیں ہے, کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے. اس کائنات کا, اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے. کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے, ماسٹر آف ورلڈ ایک ہی ہے. اس دنیا کا مالک, اس دنیا کا خالق ایک ہی ہے. اس دنیا کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, قطعی نہیں ہے, ذرا سا بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ توحید اور کیا ملے گی؟ اور دیکھ لیجیے یجروید میں یچتیو یو بمبا نستسما دیوی شوری ایشا. دماغ کی نسیں کھل جائیں گی. یچتیو یو بمبا
اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے. یاچنا کے معنی بھیک مانگنا، اور اسی سے سنسکرت میں امپریٹو سینٹنس بنتا ہے فعل امر یچتی مانگو. یو اس میں اشارہ مرید کے لیے، اور دو بار یو آ رہا ہے. یچتی یو مانگو اس سے وہی ہے، مما سب کچھ دینے والا. ہائے مانو ذاتی ہے بھکتو، اسی کو پکارو اسی سے مانگو وہی ہے دینے والا. نستسما دیوی شوری رشا، دیوی شو دیوی کا نام بھی آ رہا. نستسما دیوی شوری رشا، اس کے اترکت اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. اس کے اترکت اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے تمہیں، کوئی بھی دیوی دیوتا. اور یہ سب منتر میں اس وقت سے پڑھ رہا تھا جب وہ گول والی کیسٹیں چلتی تھی، یاد ہے نا؟ وہ گول والی چلتی تھی. اس کے بعد پھر وہ ٹیپ ریکارڈ والا دور آیا. اس کے بعد پھر اور آگے بڑھا معاملہ، اور اب تو ٹیپ ریکارڈ اور ان کیسٹوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اب تو یہ یہاں بیٹھ رہے ہیں اور سعودی عرب میں دیکھا جا رہا ہے کہ جرجی صاحب کیا بول رہے ہیں، جلال الدین قاسمی صاحب کیا بول رہے ہیں، اور جو بول رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. غور کیجیے. نستسما دیوی شوری رشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. یہ توحید ہے ہندو دھرم. لیکن اس کے علاوہ شرک بھی ہے. شرک کہاں ہے؟ منوسمرتی پڑھی. تمہارے 35 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، ہر دیوی کو دیوتا کو پسند کرنا تمہارے لیے انوارے ہے. 33 کروڑ کو خوش کرو، نام تک نہیں معلوم ہوں گے، لیکن 33 کروڑ کو پسند کرنا خوش کرنا ضروری ہے. اور ایک دن میں ایک ہی دیوی یا ایک ہی دیوتا پسند ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. ایک دن میں ایک ہی کو پسند کرو، جل چڑھا کے دودھ چڑھا کے ناریل کا گولا پھوڑ کے. ایک دن میں ایک ہی پسند ہوگا، دوسرا نہیں. اور 33 کروڑ کو کرنا ضروری ہے، آوشیک انوارے ہے. ایک شبد بھی غلط ہو تو جو سزا دینا چاہو دے دو. آپ کو منظور ہے، جیل میں جانے کی عادتیں ہو چکی ہیں میری. میرے پیارے ساتھیوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی بھارت میں بول رہا ہوں، منوسمرتی میں یہ چیز ابھی بھی لکھی ہوئی ہے. غور سے سنو. 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پسند کرنا ضروری ہے. یدی ایک بھی آپ پسند رہا، ایک بھی ناخوش رہا، ایک بھی اگر آپ پسند ناخوش رہا تو زندگی بھر کی جیون بھر کی تپسیا بھکتی بھنگ، یعنی زندگی بھر کی عبادت بیکار. ہر آدمی اپنی بدھی سے سوچے، اپنی عقل سے سوچے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پسند کرنے کے لیے 33 کروڑ دنوں کی آوشکتا ہے. کیونکہ ایک دن میں ایک ہی دیوی یا ایک دیوتا خوش ہوتا ہے، تو 33 کروڑ کو خوش کرنے کے لیے 33 کروڑ دن چاہیے. منشیہ کے پاس، انسان کے پاس اتنا سمے کہاں ہے، انسان کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ 33 کروڑ دن تک زندہ رہ سکے اور سارے دیوی دیوتاؤں کو پسند کر سکے. ہمارے یہاں صرف کہا گیا اسی کو پسند کرو، اسی کو خوش کر لو. بس وہ خوش ساری دنیا ناراض. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. میرے بھائیوں غور کرو، توحید تو اسی کا نام ہے کہ حشر میں اللہ یہ کہہ دے اے فرشتوں میرے بندے کو چھوڑ دو، اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دو. یہ ساری دنیا سے ناراض تھا، ساری دنیا اس کے پیچھے پڑی تھی، ساری دنیا اس کے مخالف تھی، اس کے ورودی تھی. اس لیے کہ یہ مجھے چاہتا تھا، میری توحید پر قائم تھا. توحید تو یہ ہے حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. میرے بھائیوں، سارے دنیا کی محبت ایک طرف اور اللہ کی الوہیت اور ربوبیت ایک طرف. میرے بھائیوں، بندہ ساری دنیا کو اپنے پیروں سے ٹھکرا دے لیکن اللہ کو ناراض نہ ہونے دے. یہی توحید ہے اور یہ اسلام پیش کرتا ہے توحید.
میں نے بتا دیا عیسائیت میں توحید ہے تو شرک بھی ہے، ہندو دھرم کے اندر توحید ہے تو شرک بھی ہے، لیکن اسلام کے اندر توحید ہی توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ مسلمان شرک کرتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن میں شرک نہیں ہے، نبی اکرم نے شرک کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، اللہ کے نبی نے ٹوک دیا، نہیں، صرف یہ کہو جو اکیلے اللہ چاہے، جو اکیلے اللہ چاہے، اس کو کہتے ہیں توحید۔ یہ ہے توحید کا درس۔ جب آپ کی سواری آ رہی تھی اور آپ اونٹنی پر سوار تھے اور وہ اونٹنی اللہ کے حکم سے معمور تھی، اوس و خزرج کے بڑے بڑے سردار نبی اکرم کی اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھے، اے اللہ کے نبی میرے گھر رک جائیے۔ دوسرا کہتا اللہ کے نبی میرے مہمان بن جائیے۔ آپ نے فرمایا اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے معمور ہے، جس کے دروازے پر بیٹھ جائے گی وہی میرا میزبان ہوگا، میں اس کا مہمان بن جاؤں گا۔ آج یہ اونٹنی میری مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے روکے گی۔ آپ کی سواری بڑھتی جا رہی ہے، اونٹنی چلتی جا رہی ہے۔ مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑی ہو گئی اور محمد رسول اللہ کے آنے کا منظر دیکھ رہی ہیں، نبی اکرم کا دیدار کر رہی ہیں کہ آج یہ اونٹنی کس کے گھر رکے گی، آج کون سا مکان ہوگا جہاں محمد رسول اللہ رکیں گے، وہ کون سا خوش نصیب انسان ہوگا جو آج محمد رسول اللہ کا میزبان ہوگا۔ مدینے کی 6 اور 5 اور 7 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں، ڈھول بجا رہی ہیں اور ایک گیت گا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو 14ویں رات کا چاند، 14ویں رات کا چاند آج تو مدینے میں طلوع ہوا ہے، فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا ہے۔ آج تو ایک چاند کی چمک ہمارے مدینے میں آئی ہے، آج تو 14ویں کا چاند ہمارے شہر میں تشریف لایا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں جانتی تھی، وہ تعریف کر رہی تھی نبی کی، لیکن نبی کی تعریف کرتے کرتے ان کی زبان سے ایک جملہ یہ بھی نکل گیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ اے مدینہ والو، آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے ہیں، آج ہمارے درمیان ایک ایسے رسول آ گئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ فِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، آج ایک ایسے نبی تشریف لائے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ نبی اکرم اونٹنی سے اترتے ہیں، سیدھے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچیوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں بیٹیوں، اے بچیوں، دعی حاضر کلمات، ان کلمات کو چھوڑ دو، جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہی جملے تم جو ادا کر رہی تھی وہی پڑھو، یہ مت بولو دعی حاضر کلمات، ان کلمات کو چھوڑ دو۔ کون سے؟ ایک ایسے نبی تشریف لائے جو کل کی بات بھی جانتے، ان جملوں کو مت بولو، اس لیے کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، مجھے کل کا علم نہیں ہے۔ بچیوں، ان جملوں کو چھوڑ دو۔ چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، چلو کہہ دیا کیا ہوا، یہ بیچاری جانتی نہیں ہے، بڑی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا۔ نہیں، اگر ان بچیوں کے ذہن سے آج اگر یہ چیز نہیں نکلی تو پھر بڑھاپے تک نہیں نکلے گی۔ ضرورت ہے اس وقت اصلاح کرنے کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو چیزیں پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں ان کو ہٹانے میں کتنی دقت ہوتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا ہوتی تھی، امام صاحب کرتے تھے، نیچے اللہ آمین اللہ ہوتی تھی۔ کتنی مشکل ہوئی اس چیز کو ہٹانے میں۔ لوگ کہتے لوگ کل کے ملا آ گئے، یہ کل کے مولوی آ گئے، یہ پہلے کے مولانا مر گئے کیا وہ عالم نہیں تھے؟ اب تک آج تک
کسی نے نہیں بتایا. ہمارے باپ دادا نماز کے بعد دعا کرتے چلے آئے اور یہ بیچارے آگے منع کرنے کے لیے. کتنی مشکل سے کوئی چیز جو سماج میں معاشرے میں ایک حیثیت بنا لیتی ہے اور جڑ پکڑ لیتی ہے, اس کو ہٹانے میں اور اس کو دور کرنے میں کتنی دقتیں سامنے آتی ہیں علماء کو. میرے بھائیوں, چھوٹی چھوٹی بچیاں آج سے اگر صحیح کپڑے نہیں پہنیں گی, آج سے ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنیں گی, اور آج سے تم یہ سوچو گے ارے چلو گھٹنے کھلے ہیں تو کیا ہوا, بچی تو ہے ابھی 5 سال کی تو ہے, ابھی 6 سال کی تو ہے, ابھی بچی ہے. جب ابھی سے اس کو آپ درس نہیں دیں گے, اس کے جسم پر اسلامی لباس نہیں پہنائیں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے ہو کر یہ لڑکیاں نقاب ڈالتے چلیں گی, حجاب کریں گی؟ نہیں, یہی لڑکیاں بڑے ہو کر انسٹاگرام پر ویڈیو بنائیں گی اور ٹک ٹاک پر ڈانس کریں گی. معاشرہ دیکھ رہا ہے, سماج دیکھ رہا ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب بچپن سے تربیت نہیں دو گے تو آگے چل کر ہماری بچیوں کو یہ دن یہ کرنا ہوگا اور ہمیں یہ دن دیکھنا ہوگا اپنی آنکھوں سے. ایک بات اب سمجھا کے دے, پڑھایا ہے ہم نے کو ایجوکیشن میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر, تو آج جہاں شادی کرنے کے لیے کہہ دیا آپ منع کر کے دیکھ لو. ایک باپ مجبور ہے, اگر ہم نے اپنی بیٹی کی ضد پوری نہیں کی تو پورے گاؤں میں یہ ناک کٹا دے گی ہماری, اس لیے چاہے جیسا ہو اس کی بات مان کر اسی جگہ شادی کرا دو جہاں یہ کرنا چاہ رہی ہے. اور اگر ہم نے ذرا بھی عقل پیدا کی اور لڑکی پر سختی کی تو یہ آزاد خیال کی بن چکی ہے, تجوری کا سونا چاندی لے کے بھاگ جائے گی فرار, پرواہ نہیں ہوگی اس کو. باپ کی بھی ناک کٹے گی اور خاندان کی بھی ناک کٹے گی. آج باپ مجبور ہے, نہیں کر سکتا ہے ضد, اس دور میں نہیں کر سکتا ہے وہ ضد. اللہ ماشاءاللہ کسی کو بہت ہی زیادہ اعتبار ہو اپنی بیٹی پر تو کر سکتا, ورنہ میرے بھائیوں نہیں کر سکتا. صرف بچیاں ہی مولانا آج کل کی اولاد ہے, صرف اولاد ہی کی خطا نہیں ہے, کچھ ہماری بھی ہے. ہم بھی تو غور کریں, ہم نے اس کی تربیت کس انداز سے کی ہے. موطا امام مالک کا وہ واقعہ دیکھیے کہ جس میں ایک صحابیہ کے گھر میں جب ڈلیوری ہوئی اور ان کا بچہ پیدا ہوا, وہ بچہ جب پیشاب کرتا تھا اس کی ماں اس کی شرمگاہ پر پانی کا ایک لوٹا ایک برتن ڈال دیا کرتی تھی. جب وہ بچہ پہلا دن چلنے کے لائق ہوا, پہلا دن جب اس نے زمین پر قدم رکھا اور چلنے کے لائق ہوا, اس کا پہلا دن تھا, جب اس کو پیشاب لگا تو بچے نے چھوٹا سا برتن اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اٹھا لیا, اور اٹھانے کے بعد وہ چلا گیا اور گھر کے باہر جہاں نالی کے پاس بیٹھتا تو وہیں بیٹھ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اس کو معلوم نہیں پانی کا برتن کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے, اس چھوٹے سے بچے کو معلوم نہیں کہ اپنی شرمگاہ کو کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے, اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ استنجا کیسے کرنا چاہیے, اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پانی اپنی شرمگاہ پر ڈالنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے. لیکن اس کی ماں پانی ڈال دیا کرتی تھی, بس اس کو یہ معلوم تھا کہ پانی میری ماں ڈالتی تھی. اس نے پیشاب کرنے کے بعد پانی کا برتن اپنے شرمگاہ پہ ڈال لیا. ماں یہ منظر دیکھتی ہے, اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں, اور چیختے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہتے ہیں فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتی تھی میرا بچہ اسی طرف جا رہا ہے, میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میرا بچہ اسی تربیت کی طرف جا رہا ہے. میں کامیاب ہو گئی, اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ مل گئی میرے بچے کو. اور کرو, اور ہماری ماں بہنیں, بڑا علمی گاؤں ہے آپ کا شنکر نگر, علماء کی کمی نہیں ہے اور مدارس اسلامیہ کی بھرمار ہے میرے بھائیوں. لیکن اسی گاؤں میں ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیٹ کی چین کھول کے کہتی ہوں گی بیٹے یہاں کر لے پیشاب, اور ان کی آنکھوں کے سامنے بچہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوا ہوگا. سوچو تم پر اس صحابیہ سے ذرا عبرت حاصل کرو. اسلام دین توحید ہے, محمد رسول اللہ نے برداشت نہیں کیا. نہیں, کچھ لوگ آئے
سجدہ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجئے اس بات کی کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اجازت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امررت بقبری اتسجد لہ، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ امررت بقبری اتسجد لہ، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی مجھے زندگی میں اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، میں نے ہیرا کے یہودی اپنے عیسائی اپنے علماء کو اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی تو پیغمبر ہیں، آپ تو رسول ہیں، اللہ سب سے بڑی ہستی ہے، آپ اللہ کی طرف سے آپ کو پیغمبر بنایا گیا ہے، تو آپ سجدے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وہ زندگی میں سجدے کی اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ ابن ماجہ کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم سجدہ کرو گے؟ ابو داؤد کے صفحات پر بھی یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، قالوا لا، نہیں، قبر پہ کیوں سجدہ کروں گا؟ آپ نے کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ سجدے کی اجازت زندگی میں تو نہیں دی، لیکن آپ نے کیا کہا؟ کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ یعنی زندگی میں کچھ نہیں کہا، قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے۔ اس میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے، کیا؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، اگر میرے سامنے تم نے سجدہ کیا تو میں رو سکتا ہوں، میں منع کر سکتا ہوں۔ میرے سامنے سجدہ کرو گے تو میں تمہیں روک بھی سکتا ہوں، اگر میرے انتقال کے بعد میری قبر پہ آؤ گے اور سجدہ کرو گے تو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ پھر تو ہم روک نہیں سکتے، پھر منع بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے سجدے کی فکر نہیں ہوئی، بلکہ اپنے انتقال کے بعد سجدے کی فکر ہوئی کہ میرے انتقال کے بعد یہ کہیں سجدہ نہ کرنے لگے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ نے کہا کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ نبی اکرم نے اپنے اقوال و افعال سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ نے شرک سے لوگوں کو کتنا دور رکھا۔ ایک صحابی آئے میں دور کا رہنے والا ہوں، اے اللہ کے نبی شام تک گھر پہنچنا ضروری ہے، زیادہ دیر رک نہیں سکتا آپ کے پاس، مجھے 2 لفظوں میں بتا دیجئے، کچھ نصیحت کر دیجئے۔ آیا تھا تو آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات ہو جائے اس لیے میں مل کے آپ کے پاس چلا آیا، لیکن بہت دیر نہیں رک سکتا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچنا ہے۔ راستے میں جنگل پڑتا ہے، خطرناک جانوروں سے رات میں نکلنا ہو جاتا ہے، ان کا ڈر بھی ہے، اس لیے سورج نکلنے سے پہلے پہلے مجھے گھر پہنچنا ہے، اس لیے مجھے 2 لفظوں میں نصیحت کر دیجئے، آیا ہو تو کچھ بتا دیجئے، کچھ نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے اس کو 2 ہی جملوں میں نصیحت کر دی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ۔ مولانا چاچیز کی طرح 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹے کی اسپیچ نہیں دی تھی، پوری رات جلسہ نہیں چلا تھا، آپ نے اس کو صرف 2 نصیحتیں کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تمہیں شام تک اپنے گھر بھی پہنچنا ہے، جاؤ، لیکن میری بات یاد رکھنا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرنا، اور جب مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا، صرف اللہ سے مانگنا، یہاں تک کہ چوہے کا تسبیح بھی اگر مانگنا پڑے تو اس کو بھی تم ایک اللہ سے مانگنا، ایک اللہ سے سوال کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کے لیے اللہ کے رسول نے کس طریقے سے لوگوں کو شرک سے دور رکھا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا دامن پکڑ لینا، میرا دامن تھام لینا، مجھے پکار لینا، یا محمد کہہ دینا اور میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ سمجھ گئے نا؟ اسلام دین توحید ہے، اور یہ توحید جس کے اندر آ گئی اس کے اندر بہادری پیدا ہو جائے گی۔ بہادری، جس کے اندر توحید ہوگی اس کے اندر ہمت بھی ہوگی۔ پوری دنیا پر بیک وقت، پوری دنیا پر
हुकूमत की है। 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर बैक वक्त हुकूमत की है। पूरी दुनिया के बादशाह रहे हैं वो, जिसमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन कौन थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्होंने पूरी दुनिया पर बादशाही की है, हुकूमत की है। एक सुलेमान अलैहिस्सलाम और